ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت نے برصغیر کی تقسیم کے وقت سے ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ آج کی انتہا پسند بھارتی حکومت نے اپنی متعصبانہ پالیسیوں سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ اس پورے خطے پر ہندتوا نظریات کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر کو ہر سطح پر بدنام کرنا اور اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرنا مودی حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اتنا ہی نہیں، پاکستان کو اس بات کی بھی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کشمیریوں کی حق پر مبنی تحریک آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کو مختلف محاذوں پر سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ اس کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ بھارت نے جہاں کشمیریوں کو مستقل غلام رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی 10 لاکھ سے زائد فوج کو ہر قسم کا ظلم و جبر کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے، وہیں غیر قانونی اقدامات کرتے ہوئے کشمیریوں کی مسلم شناخت بھی چھیننے کے در پہ ہے۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا بھارتی استعماری سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت کشمیر کی تحریک آزادی کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہر قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جن میں سوشل میڈیا سے لے کر سائبر ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ ریاستی دہشت گردی کا بھی سہارا لیا گیا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو عالمی دہشت گردی سے جوڑنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی، جس میں اسے مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ گزشتہ دنوں جموں میں ایئر بیس پر خود ساختہ ڈرون حملوں میں بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو ملوث کرنا اس کی اسی سازش کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارتی حکومتیں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دلوانے کی کوشش کر چکی ہیں۔ پلوامہ حملہ، سمجھوتہ ایکسپریس دھماکہ، پٹھان کوٹ، اڑی اور بھارتی پارلیمنٹ پر حملے، یہ سب کے سب حملے اس لیے کیے گئے کہ پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ ڈس انفو لیب نے جس طرح بھارتی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کیا ہے، اس سے بھارتی جارحانہ اور توسیع پسندانہ سوچ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح اس نے ہائبرڈ وار کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ساکھ کو دنیا بھر میں تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے پاکستان میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گردی کے نیٹ ورکس بھی قائم کیے، جن میں سے کئی ایک بے نقاب ہو چکے ہیں، اور بھارت کے ان میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو پیش کیے جا چکے ہیں۔ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کو دبانے اور پاکستان کو بدنام کرنے جیسے اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اقوام عالم کو بھی چاہیے کہ استعماری، دہشت گردانہ اور انتہا پسندی پر مبنی بھارتی سوچ کے آگے بند باندھنے کے لیے عملی اقدامات کرے اور کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے، جس کے حصول کے لیے کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔